جب بھی اللہ کی زمین پر کسی نے تکبر کیا، ظلم کیا تو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم تو امالک سے، جو مصر کا بادشاہ تھا، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی تھی، اور وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا، اور جو غریب لوگ تھے ان کا حق کھاتا تھا، انہیں سخت مزدوریاں اور اجرت کم دیتا تھا، اور جو شخص اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ انسانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا تو میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا، اور کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک عالم پہنچا کہ میں حضرت موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، راتوں رات اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا، اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک جا پہنچے، اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل کے لشکر نے فرعون کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے دریا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ تو سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا میں مارا تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے کہ ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہیں کہ ہمارے لیے الگ الگ رستہ بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے دریا میں 12 جگہوں پر عصا دے مارا اور 12 الگ الگ رستے بنا دیے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ تو جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی اسی رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا تو فرعون اور اس کا لشکر ڈوبنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک جا پہنچا۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کا تکبر راست نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا رکھا ہے۔ بے شک جب انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر جہنم تک جا پہنچا۔